میرے پاس دنیا کا سسٹم چل رہا ہے نا، ایک میرے پاس کل ایک آدمی آیا، جی یہ بچہ ہے تو میں نے اسے باہر بھیجنا ہے، تو میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میرا پوتا ہے، میں نے اس کو باہر بھیجنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے بات کی وضاحت یوں کی کہ بات یہ ہے جی یہ بچہ جو ہے نا جس کے پاس بھیج رہا ہوں یہ اس کا تایا یا چچا لگتا ہے، میرے دوسرے بیٹے کا بیٹا ہے، اور میں اس کو دوسرے کے پاس بھیج رہا ہوں، اور میں نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی ولادت اس کے نام دوسرے بیٹے کا نام لکھ دی تھی۔ اب میں آپ کو چونکہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے کانوں میں، ہزاروں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ لے پالک جو ہوتا ہے اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی سے بچہ لیا جا سکتا ہے، کوئی اپنا بچہ کسی کو دے سکتا ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے یا بیٹیاں ہیں تو بیٹا بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ جس نے بچہ دیا ہے یا جس نے بچہ لیا ہے اس کی ولدیت میں تبدیلی نہ کرے۔ جس کا بچہ ہے اس کے باپ کا نام پیچھے وہی ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں کیا کرتے ہیں ہم، جو لینے والا ہوتا ہے چونکہ بچے کا بچہ لینے کا حاشمند ہوتا ہے، بچہ دے دیا بھئی اس کو نام بھی ہم رکھیں گے، نام رکھتے ہیں بچے کا نام، ولدیت لینے والا اپنی لکھ دیتا ہے۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس نے لے پالک کو اپنی ولدیت میں لکھا اس کی جو نسل ہوگی وہ حرام کی تصور کی جائے گی۔ اس بچے کی جب شادی ہوگی تو اس کی جو نسل نکلے گی وہ حرام کی تصور کی جائے گی، وہ حلالی نہیں ہوگی۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جس کا بچہ لیا جائے گا ولدیت اسی کی رکھے گا، لیکن لے پالک ہے وہ بچہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے شریعت کو آپ نے، یعنی اوامر اور نہی جو ہیں ان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اب اس کی میں آپ کو ایمان کی تعریف کر کے بتاتا ہوں۔ قبلہ والد محترم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایمان کا اپنا وجود اگر کہا جائے کہ جسم کی طرح ہے وہ وہی نہیں ہے۔ ایک جسم ہے، اس کی دو بازو ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کا ناک ہوگا، اس کا منہ ہوگا، نہیں ہے۔ ایمان کا وجود ایک ہے، لیکن وجود کیا ہے؟ مان لینا، خدا رسول کی باتوں کی مان لینا یہ ایمان ہے، خدا رسول کی باتوں کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور اس میں عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اب دیکھو نا، یہ شادی کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں، سارے جتنے بھی اوامر نواہی ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم۔ وراثت کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، بیٹوں کو وراثت دے دیتے ہیں، بیٹیوں کی وراثت کا نام ہی نہیں لینے دیتے، ان کا حصہ نہیں ڈالتے، جبکہ قرآن پاک میں یہ صراحتاً کہا گیا ہے۔ بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف بہت کام کرتے ہیں، ہم اتنے کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کی باتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ میرے علم میں ایک جو معاملہ آیا تھا وہ بڑا عجیب تھا، میں تو بڑا گھبرا گیا، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ان کو ڈانٹا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے، پڑھی لکھی ہے، اس نے باہر جانا تھا، اور باہر جانے کے لیے اس کو گرین کارڈ کی ضرورت تھی، سہارے کی ضرورت تھی۔ باہر سے کوئی آدمی عزیز آتا ہے ان کا، چاہے اس کا رشتہ اس کے ساتھ کوئی قریبی ہے یا دور کا ہے، وہ عزیز آتا ہے، اور وہ شادی شدہ عورت اس دوسرے بندے کے ساتھ نکاح ثابت کر کے پیپر میرج کر کے باہر چل جاتی ہے۔ کیا ان لوگوں کے ایمان کی استقامت ہے؟ ایمان کا تصور بھی نہیں ہے۔ شریعت کی دھجیاں دوڑنا یہ ہم لوگوں نے اپنے ماحول کے تقاضوں میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، اور اسی کا نام شریعت رکھا ہوا ہے۔ شریعت وہی ہے جس کا حکم خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا
यही शरीयत है, यही मुसलमानी है। अगर इस तरह की मुसलमानी है तो फिर सूफिया लोग कहते हैं कि जिस बंदे में 10 किस्म की सिफतें पाई जाएंगी, 9 या 10 किस्म की सिफतें पाई जाएंगी, उन लोगों की ईमान में इस्तकामत होगी, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और उन्हीं को आगे खुशखबरी देंगे कि तुम्हें जन्नत की बिशारत दी जाती है और तुम्हें कोई खौफ नहीं है, तुम्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं है। खौफ अगले जमाने का नहीं है जहां तुमने जाना है, और हुज़्न मलाल पिछले का नहीं है, गम पिछले का नहीं है। मेरी बेटी का क्या बनेगा, मेरे बेटों का क्या बनेगा, मेरी जमीन का क्या बनेगा, ये तमाम चीजें हुज़्न मलाल तेरे दिमाग से दूर कर दिए जाएंगे, अगले खौफ को मिटा दिए जाएंगे, और तेरे जेल में एक ही होगा कि मैंने अपने पिया मिलन जाना है, मुझे मेरे महबूब को देखना है। दिल क्यों ना हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुना है सरकार मिलने आते हैं मजार में। वहां एक ही ख्वाहिश होगी कि आका नामदार मदनी ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा होंगे और मैं ज़ियारत से मुशर्रफ होऊंगा और मेरी कामयाबी कब्र से ही शुरू हो जाएगी।